نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز وائس چانسلر صاحب، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے دو مرحلے، دو بڑے حصے ہیں۔ ایک وہ ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، رائٹ گائیڈڈ کیلیفیٹ۔ یہ ریاست مدینہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر جب اس میں تبدیلی آئی تو یہ ملوکیت میں بدلتی چلی گئی۔ ملوکیت یا بادشاہت، خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ کے نظام کی پہلی خصوصیت یہ تھی، اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ یہ ملک اللہ کا ہے اور رعیت اللہ کی، اس کے باشندے اس کی رعیت ہیں۔ حکمرانوں کا کام انسانیت کی خدمت، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم۔ پھر جب بادشاہت کا نظام آ گیا تو یہ اصول الٹ ہو گیا۔ اب ملک بادشاہ کا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کا مالک بھی بادشاہ ہے۔ یہ تغیر ہوا۔ پھر دوسری بات، خلافت راشدہ میں اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ قرآن مجید کی ایک آیت سن لیجیے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ ہیں میرے بندے، وہ ہیں جن کو ہم زمین پر اقتدار دے دیں، نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کو پھیلائیں گے اور برائیوں کو روکیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بادشاہت جب شروع ہو گئی تو پھر نیکیاں پھیلانے کی بجائے برائیاں زیادہ پھیلنے لگیں۔ وہ لوگ جو نیکی پھیلانے کا کام کر رہے تھے، اچھائیوں کی تلقین کرنے والے تھے، ان کو انعام و اکرام تو الگ رہا، ان کی مدد کرنا تو الگ رہا، وہ زیادہ تر زیر عتاب ہی رہے۔ تیسری بات، دور خلافت راشدہ میں اس کی روح جو تھی وہ یہ تھی کہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تقوی اور پرہیزگاری سے سرشار ہوتے تھے اور اسی روح سے پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ پھر بد نصیبی سے جب بادشاہی کا نظام شروع ہو گیا، خاندانی بادشاہت شروع ہوئی تو یہ اصول بھی بدل گیا۔ اب رنگ رلیاں، راگ و رنگ کی محفلیں ہیں، عیاشی ہے، اخلاق کا رشتہ سیاست سے ٹوٹ گیا ہے اور عدل اور انصاف کی جگہ ظلم نے لے لی۔ پھر اسلامی دستور کے جن بنیادی اصولوں پر خلافت راشدہ قائم تھی، اس میں پہلا یہ تھا کہ امیر المومنین جو ہو وہ لوگوں کی آزادانہ رائے سے منتخب ہوں، لوگوں کی بیعت سے اقتدار میں آئے، کوئی خواہش مند نہ ہو اقتدار کا،
یہ تو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہے۔ لیکن جب بادشاہت کا نظام آیا تو کیا ہوا؟ اب پہلے بیعت کے نتیجے میں لوگوں کی رائے سے حکومت بنتی تھی، اور اب پہلے حکومت پہ قبضہ کیا جاتا تھا، پھر جبری بیعت لی جاتی تھی۔ یہاں تک صورتحال بگڑی کہ منصور عباسی کے زمانے میں جب حضرت امام مالک نے جبری بیعت کو کالعدم قرار دیا تو ان پہ تشدد کیا گیا، قید کیا گیا، ان کے ہاتھ شانوں سے اکھڑوا دیے گئے۔ اسلامی ریاست کے دستور میں ایک اور بڑا اہم جو اصول تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی تھی، حکومتی معاملات پر وہ کھلم کھلا تنقید کر سکتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرنا شروع کر دوں کیا کرو گے؟ تو مجمع خاموش رہا۔ ایک نوجوان اٹھا، یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر نے شاباش دی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ماحول تھا خلافت راشدہ کا، اور بادشاہت کا ماحول آ گیا۔ تو اب کیا تھا؟ زبان کھولو تو ہماری تعریف میں کھولو، ورنہ قید یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر بزدلی پھیلی، مصلحت پسندی ہوئی، جی، اور خوشامدی کا ماحول بڑھتا چلا گیا۔ خدا ترسی کی قیمت گر گئی اور خوشامدی کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک اور اصول خلافت راشدہ میں، اللہ اکبر، جواب دہ، اکاؤنٹیبلٹی۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب کیا ہے؟ کہ امیر المومنین اللہ کا نمائندہ ہے، وہ آل ان آل نہیں، لوگوں کے سامنے جواب دہ، خدا کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ 5 وقت کی نماز میں لوگوں کے سامنے موجود ہوتے تھے۔ ان کے گورنمنٹ ہاؤس جسے کہتے ہیں آپ، گورنر ہاؤس، کچے مکان، کوئی دربان نہیں، کوئی بھی آ کے کسی وقت ان سے بات کر سکتا تھا، پوچھ سکتا تھا۔ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے لگے تو ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو گئی، جناب جو یمن سے چادریں آئیں، اس ایک چادر کا اتنا طول عرض تو نہیں تھا کہ آپ کا کرتا بن جاتا، ماشاءاللہ آپ طویل القامت ہیں، بتائیے یہ ایکسٹرا کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق کو پہلے اس کا جواب دے کر مطمئن کرنا پڑا۔ بیٹے کو بلایا جس نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جان کو دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماحول تھا۔ اور یہ ماحول بادشاہت کے ساتھ کیسے بدلا؟ اب بادشاہ فاتح تھے، اور بھائی جو فاتح ہوتا ہے وہ مفتوحوں کے سامنے کب جواب دہ ہوا کرتا ہے؟ کس کی کیا مجال کہ ان کو کوئی پوچھ سکے؟ پھر اسی طرح سے قانون کے 2 معیار تھے بادشاہت کے دور میں۔ خلافت راشدہ میں ایک ہی معیار تھا جو قرآن و سنت کی بالا تری، سب کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کسی کو امیونٹی نہیں تھی، کوئی استثناء نہیں، امیر المومنین ہو یا ایک عام آدمی ہو، دونوں قانون کی نگاہ میں برابر، لیگل ایکوالٹی۔ لیکن بادشاہت کا نظام آیا تو یہ بھی اصول بدل گیا۔ اب 2 معیار بن گئے، ایک امراء کے لیے، خواص کے لیے، اور ایک عوام کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان کا کوئی کمزور آدمی گناہ کرتا یا غلطی کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی، اور کوئی بڑے خاندان کا فرد ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ خلافت راشدہ میں ایک ہی کا، عدالتیں آزاد تھی، جس وقت چاہتے ہیں امیر المومنین کو بلا سکتی تھی۔ لیکن اب بادشاہت کے نظام میں عدالتوں
کو اپروچ کیا جانے لگا، ان سے مرضی کے فیصلے لیے جانے لگے، اور جو خدا ترس تھے انہوں نے تو اس منصب کو سنبھالنے سے انکار ہی کر دیا کہ ہم کیوں اس ظلم کا حصہ بنیں۔ ایک اور اصول بڑا امپورٹنٹ کہ دور خلافت راشدہ میں ان کی جو پارلیمنٹ تھی اس کا کیا معیار تھا۔ وہ دور جدید کو بھی جانتے تھے، قرآن و سنت کی بصیرت بھی رکھتے تھے، باکردار لوگ تھے۔ بادشاہت آ گئی تو اب ان کی جو پارلیمنٹ یا مجلس شورا کے لوگوں کا کیا حال تھا؟ یہ لوگ خوش آمدی ہیں، مختلف صوبوں کے گورنرز ہیں، فوجوں کے سپہ سالار ہیں جو ان کی کونسل کے رکن تھے۔ اب وہ کردار جو پارلیمنٹ کا تھا اور مجلس شورا کا تھا وہ نہ رہا۔ اسی طرح سے دور خلافت راشدہ میں بیت المال، اللہ اکبر، یہ اللہ کا خزانہ ہے، یہ بندوں کی امانت ہے، اور امیر المومنین، سن لیں غور سے، امیر المومنین سربراہ مملکت اگر تو صاحب مال ہے، صاحب حیثیت ہے، تو بہتر ہے اپنی جیب سے ہی اپنا گھر کا خرچ چلائے، ایک پیسہ نہ لے، اور اگر وہ مفلوک الحال ہے، وہ اس قابل نہیں ہے، تو اتنا لے جتنا کسی یتیم کا وارث لے سکتا ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے من کان غنیا فلیستعفف، اگر وہ غنی ہے تو مت لے، کچھ بھی اس کے یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگائے۔ وَإِن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر تھوڑا سا لے جتنا ایک عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کاروبار چھوڑا تو پتہ ہے کتنا لیتے تھے، سب کو پتہ ہے، اللہ اکبر۔ اہلیہ نے ایک مرتبہ میٹھا بنا لیا، پوچھا کیسے؟ ہمارا تو جو راشن آتا ہے وہ تو پورا پورا ہوتا ہے۔ کہا بس وہ میں تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تھی، آخر آج اس قابل ہو گئی کہ میٹھا بنا لیا ہے، تو حکم دیا کہ بیت المال سے اتنا راشن کم کر دیا جائے، یہ ضرورت سے زائد آ رہا ہے۔ یہ تھا تقوی ان کا، اللہ اکبر۔ پھر بادشاہت کا نظام آئے، اب بیت المال بادشاہ کا مال ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اس خزانے میں مال آ رہا ہے جائز اور ناجائز طریقے سے، اور خرچ بھی جائز اور ناجائز طریقے سے۔ ہر کوئی ہاتھ مار رہا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اللہ اکبر، خانے یغما بنا گیا ہے۔ پھر ایک اہم اصول جس کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، دور خلافت راشدہ میں کامل مساوات تھی۔ آپ کو یاد نہیں، حضرت عمر فاروق جب نکلے تھے بیت المقدس کے سفر پر، بیرونی دورے پر، تو آپ اور آپ کا خادم دو ہی تو تھے، ایک سواری ہے، اور کس طرح سے حضرت عمر نے کیا فرمایا، میں ایک کوس میں سفر کروں گا، تم کو نکیل پکڑو گے، اگلے کوس میں تم سفر کرو گے، عمر نکیل پکڑے گا، اللہ اکبر۔ یہ دنیا نے منظر دیکھا، جب منزل پہ پہنچے تو باری خادم کی تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سیدنا عمر، امیر المومنین، لوگ آپ کے استقبال کیا ہوئے ہیں، میں اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ سوار رہے۔ کہا نہیں، عدل فاروقی کے خلاف ہے یہ بات۔ اللہ، لوگوں نے دیکھا جو نہیں جانتے تھے، وہ عمر ہیں جو سوار ہیں، لوگوں نے کہا نہیں، جو پہچانتے تھے وہ نہیں، وہ جو جنہوں نے نکیل پکڑی ہوئی ہے، وہ پکار اٹھے کہ ایسا ہی حال ہم نے تورات اور انجیل میں ان لوگوں کا پڑھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، اللہ اکبر، نسل، رنگ، زبان، کوئی بنیاد نہیں، آل ایکول۔ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت میرے ہونٹوں پہ، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، دنیا بھر کے لوگوں، یہ کالا گورا، یہ اونچا یہ نیچا، یہ برادری ازم، یہ گروہ بندیاں، ان کی کیا حیثیت، تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت الا بتقوی،
لیکن بادشاہت کا نظام شروع ہوا تو گورے کالے، عربی عجمی، یہ سب کچھ، اب شاہی خاندان سب سے بلند اور باقی کمی کمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ 10 تغیرات، یہ وہ تبدیلیاں تھیں، یہ وہ، میں نے آپ کے سامنے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی رکھی ہے خلافت اور بادشاہت کی۔ تو اب میں ایک سوال کروں بات ختم کرنے سے پہلے، اب مجھے بتاؤ، سیدنا امام حسین نے کربلا میں اپنی جان ہی نہیں پورا خاندان کٹوا دیا، کیوں؟ کوئی ذاتی مقصد تھا؟ کوئی دولت کا حصول، اقتدار کا حصول؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کی تربیت آغوش فاطمہ اور آغوش رسالت میں ہوئی ہو، سیدنا علی کے کندھے پہ بیٹھے ہو، ایسے امام حسین سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ذاتی مقصد کی خاطر نکلے ہوں گے؟ خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہوا تھا؟ ارے بھائی یہی تو ہوا تھا، خلافت بادشاہت میں بدل رہی تھی، یہ اس کا نقطہ آغاز تھا۔ قانون ابھی قرآن و سنت کا ہے، 19ویں صدی تک نہیں بدلا، لیکن the point to be noted، اس کا ٹرننگ پوائنٹ یزید کی ولی عہدی تھی، ان کو ولی عہد بنا کر نامزدگی تھی، حضرت امیر معاویہ نے ان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، یہیں سے خاندانی بادشاہت کی بنیاد شروع ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین نے ابھی جو میں نے تغیرات بیان کیے ابھی وہ نہیں ہوئے، لیکن بصیرت امام حسین نے دیکھ لیا کہ یہ گاڑی پٹڑی سے اتر کر جو دوسری پٹڑی پہ چڑھی ہے آگے جا کر کس کھائی میں گرے گی، اس کو انہوں نے پہچانا اور اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ اللہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ تو شہادت امام حسین کا میسج یہ ہے، ہو جب بھی بات ضمیر کے سودے کی، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ میرے بچوں، میری دعا ہے اللہ میرے بچوں کو، میرے اس عظیم تعلیمی ادارے کے اساتذہ کو، ہم سب کو اسی طرح حق پر ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات کہے بغیر میں کنکلوڈ نہیں کروں گا۔ آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں آج ملوکیت کہاں ہے، تو اقبال سے پوچھ لیجئے، اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب دیا ہے۔ آج ہم جمہوریت کے راگ الاپتے ہیں، مغرب میں بھی یہی راگ الاپا جاتا ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ جمہوریت بھی، سو کالڈ جمہوریت بھی بادشاہتی کی ایک شکل ہے۔ یہ آج کی جمہوریت اور کل کی بادشاہت، ٹو فیسز آف دا سیم اسم۔ خلافت اور ریاست مدینہ کی روح ہی الگ ہے، مزاج ہی الگ ہے، مقصد ہی الگ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔